بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وغياثنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة والمختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأرواح مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگار امت احمد نبی، روزگار چاری عالم تابع اولاد علی، مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم سایہ ہر ولی، صدیق سے حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، صلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعترتہ وعلماء ملتہ وأولیاء امتہ اجمعین. ابو بکر ہم چکا با، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر،
بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملان را رحمان گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا جی کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھو شرم۔ اللہ تعالیٰ جل شان کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم رسول محتشم ہادی کل مولا کل ختم الرسل شفیع آسیاں رحمت دو جہاں حامی بے کساں باعث کونوں مقام حبیب پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وآلہ وسلم ذات والاسلام نے پہلا اپنے کاشتوں نے عطا فرمایا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات و برکات درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کرم والیاں مہربانیاں عنایتاں فرماتا ہے اور سچ کہن دی سنن دی سمجھن دی اور اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل 25 دسمبر کے متعلق بڑی گفتگو ہوتی اور خصوصی طور پہ اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ذات والا شان منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایک گل دوستو حقیقت سچی ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالی جل شانہ نے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان واسطے پیدا کی تھی۔ اس کے علاوہ رب تعالی جل شانہ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دے نزول مبارک تو پہلے آپ کی بعثت مبارک تو پہلے اللہ تعالی جل شانہ نے بڑے بڑے انبیاء بھیجے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور اس کے بعد بھی جڑے کچھ ایسے انبیاء آئے درمیان کچھ فقہاء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان کی جڑا درمیانی عرصہ سی اس کے اندر جڑے انبیاء آئے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ہی انجیل دی اور اسے رسالت کی تبلیغ کرتے رہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان تو پہلے تو سارے نے سارے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان دے کون گاندے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دیاں نعتاں پڑھتے رہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی تعریف اور توصیف کرتے رہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے بارے دستے رہے اپنی اقوام کو، کیونکہ اللہ تعالی جل شان نے انبیاء کی اپنے محبوب واسطے بھیجے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنہوں اللہ تعالی جل شان نے آپ کو زمین تے بھیجا، محدثین فرماتے ہیں 300 سال یا 350 سال وہ اللہ کی بارگاہ گڑگڑاتے رہے، روندے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے کول آئے، آن کے فرمایا اے آدم یاد ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے تواڈے جسم پاک کے اندر روح پھونکی سی تے تسی اپنا چہرہ مبارک اتے اٹھایا سی تے تانوں اتے کی نظر آیا سی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یاد آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
یاد کیتا کہ وہ جنہوں نے چہرہ اتنے اٹھایا سی تے عرش دے اتنے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ جل شان نے اپنے نام پاک دے نال ایک ایسی برگزیدہ ہستی دا نام پاک نال جوڑیا ہے. حالانکہ اللہ خالق و مالک ہے. اللہ تعالیٰ جل شان احکم الحاکمین ہے، ساریاں قدرتاں دا مالک ہے، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ جل شان نے عظمت دے کے کسی کا نام اپنے نام کے نام جوڑیا ہے، وہ یقیناً بڑی عظمت والا، وہ بڑی عزت اور بڑی شانہ والا ہوئے گا. رب تعالیٰ جل شان کی بارگاہ جبریل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق فرماتے ہیں انہوں نے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان کے نام پاک کا واسطہ دیتا. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پاک کا واسطہ دیتا تے اللہ تعالیٰ جل شان نے فوری طور پر توبہ قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ جل شان نے اس سے وقت کی عظمت عطا فرمائی. حالانکہ 300 سال پہلے آپ توبہ استغفار کرتے رہے. کیا اللہ تعالیٰ جل شان سمیع و بصیر نہیں ہے، علیم و خبیر نہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شان جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شان دسنا ہی چاہتا سی کہ آدم جدی خاطر تینوں پیدا کیتا ہے وہ دا واسطہ دے، جدی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیتا ہے وہ دا واسطہ دے کہ پھر اسی تیری گل قبول کریں گے. کہ رب تعالیٰ جل شان نے سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جو واسطہ دیتا آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان دے نام پاک دا، رب تعالیٰ جل شان نے انہوں نے توبہ بھی قبول فرمائی اور پھر اگے برکتاں بھی عطا فرمان کیا. تے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے شان دے واسطے ساری کائنات بنائی اور آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہوں ظہور پاک ہو گیا ان قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. اور محدثین نے فرمایا دنیا بنن تو کائنات بنن تو 50,000 سال پہلے یہ گل طے شدہ سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان خاتم النبیین ہے. یہ پہلے طے شدہ سی. اللہ تعالیٰ جل شان نے پہلے فیصلے فرما دیے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ان آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. اور اگر قیامت کا معاملہ دیکھا جائے تو قیامت بھی رب تعالیٰ جل شان نے اپنے محبوب واسطے بنائی. رب تعالیٰ جل شان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان کی شانہ وخان واسطے قیامت کو مقبول فرمانا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وجہ سے اکثر فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ. قیامت اللہ تعالیٰ جل شان نے اور واسطے نہیں بنائی، اے فقط کے اندر بڑی گہرائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جل شان نے ساری چیزوں کو سیکنڈ کر دیتا ہے. اصل چیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جل شان کی شان نشان. سبحان. جدوں کسی کو کوئی آرڈر دیتا جائے گا کسی کے متعلق، کسی مومن کے متعلق جڑا گناہگار ہوئے گا، جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان منن والا ہوئے گا، لیکن اپنے کماں کی وجہ کر کے بہت سارے دنیاوی معاملات کی وجہ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان کو فراموش کر چکا ہوئے گا. فرماتے ہیں اس وقت جدوں دے واسطے آرڈر جاری کر دیتے جان گے انہوں دوزخ سے چھوڑ دیو، تے فرماتے ہیں اس وقت آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی شان کی سفارش واسطے آ جائیں گے. سبحان اللہ. وہ سفارش واسطے سرکار تشریف لے آئیں گے. حدیث میں ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ بندے کے بارے آرڈر دے دیتا جائے گا کہ انہوں دوزخ سے چھوڑ دیو. یہ عمل کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں، اعمال کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جڑا جنت کے لائق ہو سکے. کہ فرماتے ہیں جنہوں انہوں فرشتے لے کے جان گے تو اگے آقا کریم سرکار تشریف لے آئیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان اگے تشریف لے آئیں گے. تو فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان فرمان گے تو کتنے لے چلے ہو؟ فرشتے کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دوزخ کے آرڈر ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں نہیں ترازو قائم کرو. سرکار فرمان کے ترازو قائم کرو. فرشتے رب کی بارگاہ درج کر دی یا اللہ تیرا محبوب آ گیا ہے،
تو وہ ہے حکم فرما رہے ہیں کہ ترازو قائم کرو تے رب فرمائے گا جویں میرا محبوب کہندا ہے تسی اوویں کرو جویں میرا محبوب کہندا ہے تسی اوویں کرو تو فرماتے ہیں ترازو قائم کر دیتا جائے گا ایک پلڑے کے اندر وہ سارے کے سارے اعمال رکھ دیتے ہیں اور دوسرے پلڑے کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان ایک چٹ رکھن گے چٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھن گے فرماتے جو پلڑا بھاری ہو جائے گا فرشتے کہیں گے ہے اللہ تعالیٰ جل شان نے یعنی دائیں ہاتھ والا ہے کہ جنتی ہے وہ بندہ عرض کرے گا سرکار کی بارگاہ جا کے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا میں کچھ نہیں کام نہیں کیتا اچھا نہیں ہے میں کام کیتا میرے اعمال اچھے نہیں ہیں میں گناہ گار ہاں حضور تسی کیڑی ایسی چیز ایسی رکھ دیتی کہ جس وجہ کر کے میرا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان اس وقت فرمان گے اے میرے خادم اے میرے غلام تو نہیں جانتا لیکن میں جاننا تو ایک دفعہ بڑی محبت نال میرے تے درود پاک پڑھیا سی وہ میرے کول موجود سی سبحان اللہ تو درود پاک بڑی محبت نال پڑھیا سی تو نہیں جانتا لیکن میں جاننا تے فرماتے ہیں ایک درود پاک دی وجہ کر کے اللہ تعالی جل شان اس کو جنت عطا فرما دے تے دوستو آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شان دی رب نے شان دکھانی محدثین فرماتے ہیں کہ جڑے لوگ دولت سے کچھ گئے ہون گے اور سختیاں کی وجہ کر کے مصیبتاں کی وجہ کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان نام پاک بھول چکے ہوں گے اللہ تعالی جل شان کو جبریل علیہ السلام کو بھیجے گا جبریل جا انہاں نوں جا کے کہو کہ میرے محبوب دا نام بھول گئے انج لگتا ہے جی اللہ تعالی جل شان کو اپنے محبوب کے صدقے بخشش دینا چاہتا ہے رب تعالی جل شان محبوب کے صدقے بخشش کرنا چاہتا ہے رب تعالی جل شان فرمائے گا جبریل جاؤ انہوں جا کے کہو کہ میرے محبوب کا نام بھول گئے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام انہوں جا کے کہیں گے کہ تسی سرکار کا نام بھول گئے ادھر یاد تے کرو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کا نام پاک تے یاد کرو فرماتے جو فوری طور پہ انہوں یاد آئے گا اور اس سرکار کا نام پاک جس طرح لین دے تے اللہ تعالی جل شان فرمائے گا جبریل انہوں باہر کر دے جنت میں داخل کر دے انہوں نے میرے محبوب کا نام لے لے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے میرے محبوب کا نام لے لیا دوستو سوچنے کی گل ہے جس ذات کا نام ہی نہیں آ رہا ہے اللہ تعالی جل شان نے انہیں نام دے اندر اتنی برکتاں رکھی ہیں کہ انہی ذات کا کی مقام کروا رہا ہے اللہ تعالی جل شان نام دے صدقے بخشش عطا فرما رہے ہیں تے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان دی شانہ رب تعالی جل شان نے بخانی ہے اس واسطے 5 دسمبر ہوئے یا کوئی ایسا کوئی دن ہو جائے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اسی ماننے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نبی نے اللہ تعالیٰ جل شان نے نبی بنا کے بھیجا ہے لیکن جنہوں آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کا دور مبارک آ گیا پھر اس تو بعد اور کسی نبی دیاں گلاں یا تعریف و کلمات کہنا صراحتاً یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان چھڑ کے کسی اور کی تعریفاں کرنی ہے ایسا روا نہیں ہے ایسا جائز نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کی ہی گفتگو ہوئے گی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کی گلاں ہوں گیاں اس واسطے فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کے کول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے سن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کی بارگاہ اقدس اور انجیل دا تورات دا ذکر کر رہے سن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ آئے اور ویکھیا کہ آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان دا چہرہ اقدس آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ بدلیا ہے یعنی جلال جنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوری طور پہ دیکھا کہ کی وجہ ہے کیوں جلال جنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان اور اس کی وجہ پتہ چلی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے سن کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ کہا اے عمر تیری ماں تینوں روئے مطلب ہے کہ تو مر جائے اے عمر تیری ماں تینوں روئے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان کے کول بیٹھ کے تورات کا ذکر کر رہے ہیں حالانکہ سرکار تشریف لے چکے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان تشریف لے آ چکے ہیں ان اور کسی کتاب کا ذکر نہیں کرنا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان نے فوری طور پہ فرمایا خبردار سن لو اگر آج عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے تو نبی نہ ہوتے بلکہ میرے امتی ہوتے سبحان اللہ آج عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے
نبی نہ ہوتے بلکہ میرے امتی ہوتے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کرنا، قرآن کو پڑھنا، کیا اسی انہیں کو پڑھ چکے ہیں، انہیں اسی عالم ہو چکے ہیں؟ اے تو علماء دا کام ہے ریفرنس تلاش کرنا، پہلی کتب کے اندر قرآن، زبور، انجیل یا جڑے بھی انہیں نسخے موجود نے انہاں کتاباں کے اندر ریفرنس حوالے تلاش کر کے دوسرے کو دسنا، اور وہ واسطے بھی علماء واسطے نیت ایسی ہے کہ اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دے گروہ نو بڑھا بتا سکیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دے گروہ مبارک کو امت کو بتا سکیے۔ ایس نیت نال نہیں کہ جناب میں برکت کے طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ بڑیاں برکتاں ہوں گی، برکتاں لین واسطے قرآن کافی ہے، برکتاں لین واسطے قرآن کافی، ہوں کسی اور کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا۔ باقی ساری کتاباں جتنیاں بھی نے ادیان جتنی انہوں نے کتاباں موجود نے وہ صرف اور صرف چھان بین کرنا سے، اور اس کے اندروں صرف اس واسطے چھان بین کرنی ہے کہ وہ اندروں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کا تذکرہ کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی گلاں اس کو تلاش کر کے لوگوں کو دسنی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس واسطے دوستو 25 دسمبر کے بارے تے ویسے ہی کوئی تحقیق نہیں آج تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کوئی ایسی تحقیق نہیں۔ اے جڑے اغیار نے عیسائی جڑے نے انہوں نے بذات خود ہی یہ کوئی نہ کوئی بڑی مدت پہلے، کئی مدتاں پہلے انہوں نے آپ پہ فیصلہ کیتا اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن انہوں نے منانا شروع کر دیتا، اور پھر استغفر اللہ العظیم جڑی آج کل ایک لفظ جو کیا جاتا ہے میری کرسمس کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایسے بارے میں بہت سارے محققین نے گل فرمائی کہ دا مطلب اگر بندہ کسی نے کہے میری کرسمس، بندہ اگر کسی نے کہے تو دا مطلب ہے اللہ نے استغفر اللہ العظیم بیٹا جنیا، یعنی رب دا بیٹا پیدا ہو، استغفر اللہ العظیم۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں، ایسا کہنا بھی کسی کو جائز نہیں۔ بزرگان دین محدثین فقہاء نے فرمایا کہ ایسا کہنا بھی کسی کو جائز نہیں، یعنی یہ دی مبارکباد ویسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا کوئی بھی نبی ہوئے انہاں دی مبارکباد دینا رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں نہیں فرمایا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود فرماتے ہیں مبارک ہے وہ دن جنہوں میں آیا دنیا کے اوپر، برکت والا ہے وہ دن جب میں دنیا میں آیا، اور برکت والا وہ دن ہوگا جب میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا، اور پھر وہ بھی برکت والا دن ہوگا جب میں دنیا سے وصال کر جاؤں گا، یعنی میری موت کا جو دن ہوگا۔ اور اللہ کے ساڑھے ایمان کے مطابق آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات الشان کے فرامین کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وصال نہیں ہویا، آپ کا وصال پاک نہیں ہویا، بلکہ آپ کو زندہ اٹھا لیتا گیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زندہ اٹھا لیا ہے، اور وہ یقیناً تشریف لے آن گے۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جڑیاں بڑیاں پاک باز سن، بڑیاں پاکیزہ اور بڑی عبادت گزار خاتون سی، قرآن پاک نے انہوں نے بارے ارشاد فرمایا وہ اپنی عبادت گاہ جتھے عبادت کرتی سن، عبادت کر رہی سن، کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام انہوں نے کول آئے انسانی شکل کے اندر، کیونکہ آپ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ پسند نہیں سن کرتیاں، بڑیاں باپردہ خاتون سن اور پسند نہیں سن کرتیاں کہ غیر محرم وال نگاہ بھی اٹھائے۔ جنہوں انسانی شکل کے اندر وہ آئے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ پریشان ہو گئی ہیں کہ تو کون ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب دا بھیجا ہے فرشتہ ہاں، تو ڈرنا، لیہب لک غلاما زکیہ، اور میں اس واسطے آیا کہ اللہ تعالی جل شانہ تینوں بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے، رب تعالی جل شانہ تینوں بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن کے حیران رہ گئی، آپ نے فوری طور پہ عرض کی تھی جبریل علیہ السلام کو، آپ نے فرمایا کہ میں تے کسی مرد دے کول گئی بھی نہیں، میری تے شادی میرا خاوند بھی نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ تے سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ نے اس گل کی تصدیق کی، آپ نے فرمایا ہاں تو ایسی ہے، تو پاکیزہ ہی ہے، تو بڑی پاک باز خاتون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ ساڈے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے ساڈے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو بغیر ماں باپ تو پیدا کر سکنے ہیں، اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے بغیر ماں باپ تو پیدا کیتا، اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو رب تعالیٰ نے مرد تو پیدا کر دیتا۔
یعنی بغیر ماں تو پیدا کر دیتا، مرد تو پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ جل شان نے. اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ جل شان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ تو پیدا کر دیتا ہے. تے اللہ تعالیٰ جل شان فرماتا ہے ساڈے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی اپنی نشانیاں بنانا چاہتے ہیں. اور دوستو اگر غور کیتا جائے، اگر یہی کرائٹیریا ہے، یہی قانون یہی ہے کہ جناب ماں باپ کے نال جڑا اللہ تعالیٰ جل شان نے قانون بنایا ہے وہ جناب بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے گھر نہیں بھی اولاد ہوتی. اگر ایسا ہی قانون ہے، اگر ایسا ہی یعنی کہ اس میں شرط بنایا جائے کہ اس تو بغیر نہیں ہو سکتا، تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جڑے جنہاں کی شادیاں ہوتی ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی. کہ کیا بندہ اس معاملے میں کی کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جل شان کی اپنی نشانیاں ہیں. رب تعالیٰ جل شان فرماتا ہے اسی کیویں چاہیے کریں. رب تعالیٰ جل شان فرماتا ہے اسی چاہیے کہ بغیر باپ تو بچے کو پیدا کر دیے، اسی چاہیے کہ بغیر ماں باپ تو آدم کو پیدا کر دیے. رب تعالیٰ جل شان فرماتا ہے اسی نشانیاں بنانا چاہتے ہیں، اور اس واسطے اسی نشانیاں بنانے ہیں تاکہ تہاڈا اعتقاد میرے نال زیادہ ہو جائے. تسی میری ذات تے پختہ یقین کرنا شروع کر دیو، میری ذات کو مننا شروع کر دیو. تے رب تعالیٰ جل شان اس واسطے نشانیاں دکھاندا ہے. لیکن حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ جنہوں اس وقت حاملہ ہو گئی اور وہ وقت جنہوں گزر گیا، آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جنہوں پیدائش ہوئی، تو فرماتے ہیں آپ پریشان ہو گئی ہیں. آپ پریشان ہوئی ہیں کہ میری اس گل کی تصدیق کون کرے گا، میری اس گل کے یقین کون کرے گا کہ میں بدکار نہیں ہاں اور خامد تو بغیر اللہ تعالیٰ جل شان نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے. اس گل کی کون تصدیق کرے گا؟ فرماتے ہیں اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام پھر آ گئے. جبریل علیہ السلام نے آ کے فرمایا ہے مریم پریشان نہ ہو، رب فرماتا ہے اسی جڑا تینوں بیٹا عطا کران گے وہی تیری تصدیق کر دے. سبحان اللہ. جڑا بیٹا تینوں عطا کران گے وہ بیٹا ہی تیری تصدیق کرے گا. اور جدوں تینوں کوئی گل کرے گا تو فرمایا تو اس بیٹے وال اشارہ کر دے، تو اس بیٹے وال اشارہ کر دے. تو فرماتے ہیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ مطمئن ہو گئی ہیں کہ رب تعالیٰ جل شان میری حفاظت بھی فرمائے. کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شان میرے بیٹا عطا کیتا ہے تو رب تعالیٰ جل شان میرے حفاظت بھی عطا کرے گا. جدوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ وہ وقت گزار کے 40 دن جڑے گزارتے ہیں وہ گزارن تو بعد سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے خاندان کے اندر آئیاں، اپنے خاندان کے کول آ گئیاں. اور اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی ماں دا دودھ نوش فرما رہے سن کہ جدوں لوگوں نے گلاں کیتیاں، اپنی خاندان والے نے کیتیاں کہ تو تے ایسی نہیں ہے مریم، تو تے بڑی پاک باز ہے اور بیٹا کتوں لین نہیں. تے فرماتے ہیں آپ نے اشارہ کر دیتا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے. جدوں اشارہ کیتا تے عیسیٰ علیہ السلام ماں دا دودھ چھڈ کے تے بولنا شروع کر دیتا، بولنا شروع کر دیتا کہ ہاں انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ. اور اللہ تعالیٰ جل شان نے مینوں نبوت عطا فرمائی. اس وقت ہی کہنا شروع کر دیتا رب تعالیٰ جل شان نے مینوں نبوت عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ جل شان دے مہربانی تے برکت دے نال مینوں اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے تے زکات دا حکم دیتا ہے. مینوں نماز دا بھی حکم دیتا ہے تے زکات دا بھی حکم دیتا ہے. اور دوستو اج دے جڑے عیسائی نے ویسے تے اللہ تعالیٰ جل شان بہتر جانتا ہے، لیکن انگلش لوگوں کے اندر اگر کوئی بندہ مسلمان بندہ نماز پڑھے، کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھے تو وہ دوسرے کو گھور کے ویچنے ہیں کہڑی حرکتاں پیا کرتا ہے. یہ مطلب ہے وہ اپنے نبی دیاں گلاں نوں بھول چکے ہیں، وہ اپنی نبی دی تعلیمات نوں بھول چکے ہیں. نماز جو انہاں دے اندر بھی موجود ہے. تو فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ جل شان نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ دا بندہ ہاں. اور اے نال آپ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، میں اللہ دا بیٹا نہیں ہاں. اور اس وقت آپ جنہ نے سنیا وہ سارے مان گئے کہ ہاں مریم بڑی پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ جل شان نے بذات خود ہی انہوں بیٹا عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ جل شان نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے بولنا شروع کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ جل شان انہاں دی صفات بھی صفتاں رکھیاں کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہوئے گا جڑا کوڑی نوں بھی ٹھیک کرے گا، جڑا کوڑیاں نوں یعنی جڑے بڑے خطرناک مرض کے اندر مبتلا ہوں گے انہوں نے بھی ٹھیک کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جل شان نے ایک اور عطا فرمایا، معجزہ عطا کیتا اللہ تعالیٰ جل شان نے کہ مردیاں کو بھی زندہ کرے گا. آپ مٹی کا پرندہ بناتے سن سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، مٹی کا پرندہ بذات خود یعنی کوئی نہ کوئی بنا لینا، کسی نہ کسی شکل بنا لینا، کہ آپ نے بعد وہ اندر پھونک مارتی تو انہیں اٹھ جانا.
انہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ زندگی عطا فرما دینا. دوستو سوچنے کی گل ہے، میں جس طرح عرض کیتا سی کہ گل صرف آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات وال شان دی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو مردے زندہ کرن دی طاقت بھی عطا کر دی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑیاں نو زندہ صحیح کرن دی طاقت بھی عطا کر دی. اور پھر آپ بچپن چ بولے بھی یہ ساری گلاں مشہور ہو گئیاں، دور دور تک شہرا ہو گیا، کیونکہ بچہ پیدا ہویا ہے اور بچپن چ بولیا بھی ہے تے کوڑیاں نو ٹھیک بھی کردا ہے تے مردیاں نو بھی زندہ کردا ہے. عام دور دور تک عام ہو گئی گل. تے فرماتے نے دوروں دوروں لوگ آندے سن، دوروں دوروں لوگ آندے سن، آؤ یار اس بچے نو جا کے ویکھیے، آؤ اس بچے نو جا کے تے ویکھیے جڑا بچہ بچپن چ بولیا بھی ہے اور کوڑیاں نو بھی ٹھیک کردا ہے اور پھر مردے نو زندہ بھی کر دیتا ہے. اور اگر کوئی مٹی کا پتلا بنائے تو انہوں اندر پھونک مارے تو انہوں بھی اللہ تعالیٰ انہوں بھی زندہ کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں دور دور تک لوگ آئے اور آن کے ویکھنا شروع کر دیتا. جدو سارا مجمع کٹھا ہو گیا، سارا مجمع کٹھا ہو گیا، کسی نے کہا جناب تہاڈی بڑی شان ہے تسی مردیاں نو زندہ کردے ہو. کسی نے کہا جناب تہاڈی بڑی شان ہے تسی تے کوڑیاں نو بھی ٹھیک کردے ہو. کسی نے کوئی گل کیتی، کسی نے کوئی گل کیتی. تے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ نے سارے مجمع میں اکٹھا کر کے تے آپ نے فرمایا سنو، میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں بلایا، میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں بلایا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جل شان نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے کہ میں کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اور میں بچپن میں بولا میں نے بات کی ہے. فرمایا سن لو، میں نے تم سب لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ میں یہ بتانے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. دوستو سارے مجمع میں اکٹھا کر کے یہ مطلب پتہ چلیا عیسیٰ علیہ السلام بھی سرکار واسطے ہی آئے سن. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان واسطے ہی تشریف لے آئے سن. اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام نے سارے نو بلا کے یہی گل کی تھی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کا تذکرہ کیتا. تے فرماتے ہیں ایک مائی کسی نے آپ کسی جگہ تے خطاب کر رہے سن، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ بھی سن کے آئی. پتہ چلیا کہ ایک نبی آ گیا جڑا بولتا کہ جڑے مردہ بھی زندہ کرتا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے نبیوں کی شان ہے، مردیاں کو زندہ کرنا نبیوں کی شان ہے. انہاں واسطے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ انہوں نے اتنی طاقت عطا فرمائیاں. تو فرماتے ہیں ایک مائی صاحبہ سن کے بڑی دوروں آئیاں کہ چلو میں بھی اس نبی نو جا کے دیکھاں. اور اس نے سنیا سی پہلے ہی، اس نے یہ گل سنی سی کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے. وہ مدتاں تو دے انتظار چ سی، وہ مائی صاحبہ مدتاں تو انہاں دے انتظار سن، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان کا انتظار کر رہی سن. جدوں پتہ چلیا کہ ایک نبی آیا ہے جڑا مردیاں نو بھی زندہ کردا ہے اور کوڑیاں نو بھی ٹھیک کردا ہے، اور بچپن چ نے گل بھی کیتی. تے فرماتے ہیں جدوں مائی آئی کہ آپ خطاب کر رہے سن اس وقت، تے مائی صاحبہ نے روک کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روک کے آپ نے کیا حضور ہے دسو کیا تسی وہی نبی ہو جنہاں نے آنا سی جنہاں دے بعد کوئی نبی نہیں آنا؟ تے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کی اکھاں چ آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا نہیں ماں میں وہ نہیں ہوں، میں بذات خود ہوتا بھی غلام ہوں. سبحان اللہ. میں تو ہوتا غلام ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، وہ میرے بعد وہ نبی آئے گا. تے دوستو مدتاں انتظار کیتا ہے مخلوق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دا. اور جدوں آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان تشریف لے آئے نے تے پھر اس تو بعد اور کسی دا تذکرہ زیبا نہیں ہے، اور کسی دا تذکرہ ایک روا نہیں ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کو چھڑ کے کسی اور دا تذکرہ کیتا جائے. ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ شخصیت نے جنہاں نے بذات خود نبی ہون دے باوجود، بذات خود نبی ہون دے باوجود اس گل کی چاہت کی تھی یا اللہ او محبوب تیرا اتنا برگزیدہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عارفہ ہے، اتنی اس کو عظمتاں عطا فرما دیتی ہیں. بات پروردگار کاش کہ میں کدی وہ جتی دے تسمے بند کرنے دے قابل بن جاؤں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اتنی عظمتاں عطا فرمائیاں. اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے بارے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دے فرامین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے ارشاد فرمایا عیسیٰ جو میرے بھائی ہیں وہ جو ابھی وصال نہیں ہوا ان کا، سرکار نے فرمایا وہ آسمانوں ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے اور وہ پھر آئیں گے. سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور ہون گے تو نبی. سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہون گے نبی، لیکن تبلیغ نبوت کی حیثیت نال نہیں کریں گے. تبلیغ نبوت کی حیثیت نال نہیں کریں گے، نبی ہون گے لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دے امتی بن کے آن گے.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والشان کی امت کے اندر امتی بن کے آن گے کہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آقا کریم سرکار نے ارشاد فرمایا جب وہ عیسیٰ آئیں گے فرمایا یاد رکھو اس وقت دجال آ چکا ہوگا. اور دوستو محدثین نے فقہاء نے ایک اصطلاح ایک لفظ بیان فرمایا فرماتے ہیں اس لفظ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس مطابق یہ نشانیاں ہوں گی. ایک لفظ مدعی میم دال عین یہ اس لفظ کے مطابق یہ ساری نشانیاں آنی ہیں. فرماتے ہیں مدعی تو مطلب میم تو مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام پہلے وہ آن گے پھر اس تو بعد دجال آئے گا پھر اس تو بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لے آن گے اور پھر اس تو بعد یہ تو یاجوج ماجوج و قوم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ عزت عطا فرمائے گا ہمیشہ ہر دور کے اندر مسلمانوں نے عزت عطا فرمائی ہے رب تعالیٰ. اس واسطے کسی اور دی گل نہیں دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دی ہی گفتگو ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان دی غلامی کا اظہار کرنے واسطے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے. اور فرماتے ہیں جب آپ تشریف لے آن گے دمشق کی جامع مسجد کے اندر اور فرشتیاں دے سہارا لے کے یعنی فرشتیاں نے آپ کو اٹھایا ہوئے گا کہ آپ تشریف لے آن گے تو حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے شان دی امتی ہون گے امام مہدی علیہ السلام انہاں نو ویلکم کرن گے. اور جدو سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لے آن گے تے نماز دا وقت ہوئے گا نماز دا وقت صبح دی نماز دا وقت ہوئے گا تے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے چلو آؤ پہلے نماز پڑھ لیے آؤ پہلے نماز پڑھ لیے نماز دا وقت ہے. فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انہاں نو کہن گے حضرت امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نو کہن گے تسی نبی ہو اللہ دے بڑے بڑے گزیدہ ہو تسی نماز پڑھاؤ تے عیسیٰ علیہ السلام کو کی کہن گے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہن گے نہیں امامت صرف سرکار دی امت دے اندر ہی سبحان اللہ امامت صرف سرکار دی امت دے اندر ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امامت دا حق صرف اور صرف سرکار دی امت نو عطا فرمایا اور نبی ہو کے تے امام مہدی علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھن گے امام مہدی علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھن گے. اور پھر اس تو بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مقام لد دے اوتے آپ نماز پڑھن تو بعد آپ فرمان گے آؤ دجال دا خاتمہ کریے کہ فرماتے ہیں مقام لد دے اوتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس کو جا کے قتل کر دیں گے. اور دوستو جڑا دجال ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے اس کے بارے ارشاد فرمایا سرکار فرمایا سب تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے انہیں اتنی گل کی صحابہ نے اتنا دسیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے فرماتے ہیں تھوڑی دیر واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان اپنے دولت خانے کے اندر چلے گئے جدوں واپس آئے تے صحابہ کو پریشان دیکھا انتہائی پریشان سن. سرکار نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کا ذکر کیا ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں جھاڑیوں کے پیچھے سے نہ آ جائے. سرکار نے فرمایا نہیں پریشان نہ ہو اگر میرے ہوتے ہوئے آیا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا میں اس کا مقابلہ کروں گا تمہیں پریشان ہونے کی میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوستو جی سرکار نے گل فرمائی نا میرے ہوندیاں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو کیا دسو آج سرکار چلے گئے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان آج بھی موجود نے اور مسلمانوں مومنین کو سرکار کے خاتمہ کو آج بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور کیوں نہیں کہ قرآن نے فرما دیتا فرمایا جب تم پریشان ہو مصیبت زدہ ہو جاؤ تو فرمایا ادھر ادھر مت جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ محبوب کی بارگاہ میں آ کے دعا کرو اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرماؤ. سبحان اللہ. صرف شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں. تو دوستو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ چاہتا ہے میرے محبوب کی غلامی کی جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بڑا اپنے گھر پایا جائے پھر غلام کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی وہ جتھے بھی جائے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ انہوں اتھے ہی عزت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک جانت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. پاک پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان تو خیر سن معافی عطا فرما. پاک پروردگار تو بڑا مہربان رحمان رحیم ستار کے غفار ہے ساڈے آپاں دے پردہ عطا فرما اور نیک بندیاں دی صحبت عطا فرما. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات و شان کی فراہمی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور جب تک ساتھ سائے سرکار کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول سیدنا